بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیسن میں ہم ڈٹرمنیٹیوز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈٹرمنیٹیوز وہ ورڈز یا فریزز ہوتے ہیں جو کہ دراصل ایک ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ایڈیشنل انفارمیشن ڈیفینیٹنس، پروکسیمیٹی، کوانٹیٹی کے علاوہ ریلیشن شپ اباؤٹ ناؤن فریز اور ورب فریز ان دا فارم آف اے پریزنٹ پارٹیسپل دی جاتی ہے۔ ڈٹرمنرز اور ناؤن فریزز دونوں ڈٹرمنیٹیوز کا گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ 7 طرح کے گرامیٹیکل فارمز انگلش لینگویج کے اندر موجود ہیں جو کہ ڈٹرمنیٹیو کا کام کرتے ہیں، جن میں آرٹیکلز، ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنرز، انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز، پوزیسیو ڈٹرمنرز، کوانٹیفائرز، نومیرلز اور ناؤن فریزز کے نام موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس ڈٹرمنیٹیو کی، اسے آرٹیکل کا نام دیا جاتا ہے۔ انگلش لینگویج کے اندر دا یا دی، اس کو ڈیفینٹ آرٹیکل کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیفینٹ آرٹیکل جو اے اور این جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے ڈیفینٹنس کو بتانا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ اے، این اور دی کو آپ استعمال کریں گے۔ یہاں پہ 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تینوں اٹیلسائزڈ ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو گرین کلر بھی میں نے دیا ہے۔ دا چائلڈ ڈیوورڈ دا بنانا، این ایپل از اے ہیلدی اسنیک، دا 2 برڈز بلٹ اے نیسٹ۔ اس میں ایک ڈیفینٹنس ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کسی خاص بچے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خاص پرندوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خاص بنانا کے بارے میں، اور اسی ڈیفینٹ کو انڈیفینٹ کی صورت میں این کے ذریعے بتایا گیا۔ این ایپل از اے ہیلدی اسنیک، کوئی بھی بنانا جو وہ ہیلدی اسنیک ہو سکتا ہے، ایپل جو ہے وہ ہیلدی اسنیک ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ جو گرامیٹیکل فارم ہے جو کہ ڈٹرمنیٹیو کا فنکشن پرفارم کر سکتی ہے، اسے ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر کہتے ہیں۔ ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر انگلش لینگویج کے اندر جو موجود ہیں انہیں دس، دیٹ، دیز اور دوز کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر جو کہ ڈیمانسٹریٹیوز کا کام کر رہے ہیں، ان کی ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے 3 سینٹنسز کی صورت میں پیش کی ہیں۔ This puppy belongs to that family. These very naughty children need to wash those dishes. My brother will return this basketball to those teenage boys. So یہ تینوں سینٹنسز کے اندر بیسیکلی ریلیشن شپ دکھانے کے لیے آپ نے اس کو ڈیمانسٹریٹیو کو استعمال کیا کہ this puppy, that family, these naughty children, those dishes, this basketball, those boys۔ تو ایک ریلیشن شپ دکھانے کے لیے ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر کا سہارا لیا گیا، ڈٹرمنیٹیو فارم استعمال کی گئی ڈیمانسٹریٹیو ڈٹرمنر کی۔ تیسرا جو گرامیٹیکل فنکشن جو کہ ڈیمانسٹریٹیو پرفارم کر سکتے ہیں، اسے یعنی کہ جو ڈیمانسٹریٹیو مینس کہ جو انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز ہیں وہ بھی دراصل ڈیمانسٹریٹیو کا ہی ڈٹرمنیٹیو کا گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز جو کہ انگلش لینگویج کے اندر موجود ہیں، ان میں واٹ اور وچ کا نام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ واٹ بک آر یو ریڈنگ، وچ کوٹ بلانگس ٹو وچ چائلڈ، یو وانٹ می ٹو واش وچ بلینکٹ۔ انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز اکثر جو ہے وہ انٹروگیٹیو سینٹنسز کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوزیسیو ڈٹرمنر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ڈٹرمنیٹیو کا ہی گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ پوزیسیو ڈٹرمنرز میں مائی، یور، ہز، ہر، اٹس، آر، دیئر اور ہوز کے ورڈز جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک سینٹنس، آگے 3 سینٹنسز دی ہیں میں نے پیج نمبر 2 پہ، جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔
My house is your house. So my is possessive determiner اور یہ determinative function دے رہا ہے, یہ ایک اس ڈیفینیٹنس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور وہ کیا ڈیفینیٹنس ہے, وہ یہ کہ یہ کس کا ہے. مائی ہاؤس از یور ہاؤس. مائی ریڈنگ دا بک پلیز از مائی ٹیچر. ہوز سن ڈسٹرائڈ ہوز کار. پوزیسو ڈٹرمنر ہوز جو ہے بیسیکلی ایک انٹروگیٹو پوزیسو ڈٹرمنر ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کوانٹیفائر بھی ڈٹرمینیٹیو فنکشن پرفارم کرتے ہیں. انگلش لینگویج کے اندر کوانٹیفائرز وہ الفاظ ہیں جو کہ کوانٹٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے آل, ایچ, ایوری, سم اینڈ فیو. اس کے علاوہ ملٹی پلائر جیسے ٹوائس, ڈبل اور سیکنڈ. اس کے ساتھ ساتھ فریکشن جیسے 1/3, ہاف. یہ سارے کے سارے کوانٹیفائرز ہیں. بہت سے کوانٹیفائرز کے ساتھ پریپوزیشن بھی استعمال کی جاتی ہے, جیسے آل آف, سم آف. یہاں پہ 3 ایگزامپلز دوبارہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایچ چائلڈ مسٹ ایٹ آل آف ہز ہر ویجیٹیبلس. سم ٹین ایجز وائن ٹوائس دا اماؤنٹ ایز مینی ٹاڈلرز. سو ایچ اور سم بھی بیسیکلی جب وہ کوانٹیفائرز ہیں. نن آف دا اسٹوڈنٹس ہیو ریڈ اینی آف دا بک. اب اینی اور اینی, مینی, نن آف دا, سم اینڈ ایچ چائلڈ, یہ سارے کے سارے کوانٹیفائرز ہیں. گرین میں اور آئٹیلیسائزڈ میں ان سینٹنسز کے اندر کوانٹیفائرز کا استعمال کیا گیا. اس کے ذریعے بھی ڈیفینیٹ بتائی جاتی ہے. اس کے بعد نومیرلز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈٹرمینیٹیو کا فنکشن ہی پرفارم کرتے ہیں. انگلش لینگویج کے اندر نومیرلز جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے لیے بھی استعمال کی جاتے ہیں. انہیں نومیرل بولا جاتا ہے, گنتی جس کو ہم بولتے ہیں, 1 2 3 4. جیسا کہ یہاں پہ اگزامپل موجود ہے, 1 animal broke 3 flower pots. Those 2 children ate 6 cookies. 12 apostles followed 1 leader. سو اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ نومیرلز کی جو ہے وہ کچھ ڈسٹنگوشیبل سیریز موجود ہوتی ہیں, جس میں 3 جو ہے وہ ڈومیننٹ یعنی کہ 3 سیریز ہیں, جیسے کارڈینل نومیرلز, آرڈینل نومیرلز اور فریکشنز. ان کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کریں گے 1 by 1. کارڈینل نومیرلز جو ہے وہ بیسیکلی ناؤن اور ڈیمانسٹریٹیو کلاسز کی پیریفری کے درمیان ہوتے ہیں, یعنی کہ دونوں کی باؤنڈری کے درمیان ہوتے ہیں, درمیان کا حصہ ہے. نارملی ان کو انٹیگرز یا ہول نمبرز بھی بولا جاتا ہے, 1 2 3 10 11 20 21 100 alone 100 and 1. سو یہ سارے کے سارے کارڈینل نومیرلز ہیں. کارڈینل نومیرلز جو ہے وہ کارڈینل انٹیگرز جو ہے ان کے یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب یہ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اور یہ پلورل, جب بھی یہ ناؤن کے طور پہ کارڈینل نومیرلز استعمال ہوتے ہیں تو یہ پلورل انفلیکشنز لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 2s are 4, 2 2s are 4. اب یہاں پہ یہ کارڈینل نومیرل جو 2 جو ہے وہ بیسیکلی استعمال ہوا ایز اے ناؤن, اور اس کے ساتھ ہم نے پھر کارڈینل لگایا 2 2s are. اب 2s بیسیکلی ناؤن تھا, r 4 ایک باؤنڈری کے اندر موجود ہے. کارڈینل نومیرلز جو ہے وہ ڈٹرمینر کے طور پہ ناؤن فریز سٹرکچر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. میں نے جیسے بات کی کہ یہ ناؤنز کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں کارڈینل نومیرلز, اور یہ ڈٹرمینر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. They went out in threes. سو 3s یہاں پہ جو ہے وہ 3 جو ہے کارڈینل نمبر ہے بیسیکلی 3. آپ نے 3s لکھا تو یہ 3s یہاں پہ ناؤن کے طور پہ کام کر رہا ہے. پھر 2 2s are 4. تو یہاں پہ جو 2s ہے بیسیکلی TWOS that is working as a noun. کارڈینل نومیرل جیسے بات کی ڈٹرمینر کے طور پہ ناؤن فریز سٹرکچر میں کام کرتے ہیں, جیسے 1 mistake 35 apples. تو یہاں پہ یہ مسٹیک ناؤن اور اس کے ساتھ وہ ڈٹرمینر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آرڈینل نومیرلز 1st 2nd 3rd 10th 11th 20th 21st 100th 101st. یہ سارے کے سارے آرڈینل نومیرلز کہلاتے ہیں. یہ بیسیکلی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایٹریبیوٹیو اور پریڈیکیٹیو دونوں طرح کے
یہ دونوں طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہی واز دا تھرڈ پرسن ان دا کوئی، یہاں پہ ایٹریبیوٹیو کے طور پہ استعمال کیا. سو ہی واز تھرڈ ان دا کوئی، یہاں پہ اس کو پریڈیکیٹو کے طور پہ استعمال کیا گیا. لہٰذا یہ وہ ناؤنز ہیں جو کہ بیسیکلی لوور آرڈینلز کی کنورژن کی صورت میں بنائے گئے، اور اس میننگ کے ساتھ کہ ان کے اندر کچھ انڈرسٹوڈ ہیڈ موجود ہے. جیسے دے بوتھ گاٹ فرسٹ، ان دونوں نے فرسٹ کلاس ڈگریز حاصل کی. یہاں پہ یہ گاٹ فرسٹ، یہاں پہ آرڈینل نومیرل جو انہوں نے ناؤن کا کام کیا. اس کے بعد نومیرلز میں تیسرا جو آتا ہے، تیسری کیٹیگری، وہ ہے فریکشنز کی. 1.5، تھرڈ اور 1/3، 2/3، 1/4 اور 1/4، alone، ففتھ. یہ سارے کے سارے ناؤن فریز ہیں جن کے اندر ڈٹرمینیٹو اور ہیڈ موجود ہے. alone، ففتھ، یہ ہے فریکشنز. یہاں پہ نوٹ کیے انفلیکشن نمبر جو ہے وہ ہمیشہ ہیڈ کے اندر کنٹراسٹ کرتی ہے، 1/3 ورسز 2/3. نمبر کو بیسیکلی انفلیکشن کیا گیا. انفلیکشن نمبر میں نے بات کی، نمبر وہی ہے تھرڈز، تھرڈ اینڈ تھرڈ، 1/3 اینڈ 2/3، 1/3 اینڈ 2/3، 2/3 نہیں ہوگا، 2/3 ہوگا. ساتویں جو گرامیٹیکل فارم جو کہ ڈٹرمینیٹو کا فنکشن ادا کرتی ہے، اسے ناؤن فریز کا نام دیا جاتا ہے. صرف پوزیسو ناؤن فریزز جن کے اندر پوزیسو ناؤنز اور کچھ پوزیسو پروناؤنز ہیں وہ ڈٹرمینیٹیوز کا کام کر سکتے ہیں. پوزیسو ناؤن، پروناؤن اور ناؤن فریزز جو ہے وہ بیسیکلی ناؤن، پروناؤن، ناؤن فریز کے ساتھ ساتھ پوزیسو کلیٹکس سے بنتے ہیں. جیسے اپاسٹرافی ایس یا ایس اپاسٹرافی جب اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے تو تب وہ بنتے ہیں پوزیسو ناؤن فریزز. اسے پی ایس این بھی بولا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم دیکھیں، دا ڈاگز باؤل از دا کیٹس ٹوائز، از بائی دا کیٹس ٹوائز، دا ڈاگز باؤل. اب یہاں پہ دا ڈاگز باؤل جو ہے، دا ڈاگز دیٹ از پوزیسو، دا کیٹس. سو ڈو یو انجوائے چلڈرنز لٹریچر، دا کوئین آف انگلینڈز کیریج، مدر ان لاز ٹیسٹ، اینی باڈیز گیس، سم باڈیز لیگ. سو ان سینٹنسز کے اندر ناؤن فریز جو ہے وہ ڈٹرمینیٹیوز کا کام کرتی ہیں. اس کے اندر ناؤن فریز کے اندر یہ جو ہے اس ناؤن فریز کے اندر ڈٹرمینرز کے طور پہ پوزیسو ناؤن ہم نے استعمال کیے. سم باڈیز لیگ، کوئین آف انگلینڈز کیریج، دو ناؤن ہے نا یہاں پہ. چلڈرنز لٹریچر، پوزیسو آپ نے استعمال کیے، پاسٹافی، پوزیسو کلیٹک لگا، چلڈرنز لٹریچر، کیٹس ٹوائز، ڈاگز باؤل. سو ڈاگز باؤل، باؤل ناؤن ہے، سو اس کے ساتھ ڈاگز لگایا، ناؤن کے ساتھ ناؤن پوزیسو لگا کے آپ نے اس کو بھی ڈٹرمینیٹیو کا فنکشن دیا. ڈٹرمن کر کس کا، پوزیسونیس اس نے بتا دی. پوزیسو پروناؤن جو ہے وہ ڈٹرمینیٹیو کا کام نہیں کرتے، بلکہ پوزیسو ڈٹرمینر جو ہے وہ دے آر سملر ٹو پرسنل پروناؤنس اور دے آر ڈٹرمینرز ناٹ پروناؤنس. ڈیمانسٹریٹو جو ہے بیسیکلی ناؤن فریز کی حصہ ہوتے ہیں یا ورب فریز کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک گرامیٹیکل فنکشن ہوتا ہے. انگلش گرامر کے اندر ڈٹرمینیٹیوز جو ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، ڈیفینیٹنس کی، پروکسیمیٹی کی، کوانٹٹی، اور ناؤن فریز اور ورب فریز سے ریلیٹڈ جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ان دا فارم آف اے پریزنٹ پارٹیسپل. ساتھ جو گرامیٹیکل فنکشنز فارم جن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جو کہ یہ والا کام، یہ والا فنکشن ادا کر سکتے ہیں، اس میں آرٹیکلز، ڈیمانسٹریٹیوز، ڈٹرمینرز، انٹروگیٹیو ڈٹرمینرز، پوزیسو ڈٹرمینرز، کوانٹیفائز، نومیرلز اور ناؤن فریزز کا نام آتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا ڈٹرمینیٹیوز کا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.